بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکندریہ کے روشن مینار کا شمار زمانے قدیم کے ساتھ عجائب میں ہوتا ہے۔ اسے اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یورپی زمانوں میں اسے فنار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام اس جزیرے کے نام سے لیا گیا ہے جہاں یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ زمانہ قدیم کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اسے دنیا کے پہلے روشن مینار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 2300 برس قبل یونانی ماہر تعمیر سوٹراتوس نے اسے بطلمیوس دوم کے عہد میں تعمیر کیا تھا۔ اس 100 میٹر سے زائد بلند مینار کو مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم کے تاریخی جزیرہ فاروس میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسکندریہ کا مینار کم از کم 450 فٹ اونچا تھا اور اس کا ڈھانچہ تیو ہیکل اور خوش منظر تھا۔ یہ اسکندریہ بندرگاہ کے گیٹ کے قریب جزیرہ فاروس کے مشرق میں بنایا گیا تھا۔ مینار کا زیریں حصہ چوکور تھا جس میں سرکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ استبل بھی بنائے تھے۔ مینار میں کارکنان اور اہل خانہ کے لیے زیر منزل میں 300 کمرے بنائے گئے تھے۔ دوسری منزل 8 کونوں والی تھی جس میں بالکونی بھی بنائی گئی تھی جہاں سے سیاح قدرتی مناظر کا لطف اٹھاتے اور نشاط انگیز مشروف پیا کرتے تھے۔ مینار کا بلائی حصہ استوانی شکل کا تھا۔ مینار میں 180 فٹ کی بلندی پر ہمہ وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ اوپر والے حصے میں سمندر کے دیوتا پوسیڈن کا مجسمہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ اسکندریہ کے دیو ہیکل مینار کے اندر ڈھلوانی شکل کا عجیب و غریب زینہ بھی بنایا گیا تھا جہاں سے گھوڑوں کے ذریعے مینار کی بلائی منزل تک ضرورت کا سامان پہنچایا جاتا تھا۔ ابھی تک یہ راز دریافت نہیں ہو سکا کہ مینار کے اوپر آگ جلانے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کی روشنی بڑے بڑے شیشوں سے منعکس ہو کر 50 کلومیٹر تک پھیل جاتی تھی اور سمندری جہازوں کو راستہ دکھایا کرتی تھی۔ اس کی روشنی تیز ہوتی، اس کی بدولت ملاح میلوں دور اپنا راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ اسکندریہ کا مینار 700 برس قبل زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اسکندریہ کا روشن مینار ریکارڈ مدت تک قائم رہا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 40 منزلوں پر مشتمل انتہائی بلند مینار تھا اور اس کی عمارت شگاف والی تھی۔ اسکندریہ کے روشن مینار نے یونانی، رومانی اور مصر کے اسلامی اقتدار میں آ جانے کے بعد اسلامی عرب شہنشاہیت کا زمانہ دیکھا۔ اس کی اہمیت اس وقت مانند پڑ گئی جب مصر کا دارالحکومت اسکندریہ سے قاہرہ منتقل ہوا۔ اسکندریہ کا مینار جو کئی صدیوں تک سمندر کے مسافروں کی سلامتی کو یقینی بناتا رہا، وہ 700 برس قبل 1375 میں زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اسکندریہ کے مینار کی جگہ عقائد بانی کا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ مینار کے کچھ پتھر قلعے کی تعمیر میں استعمال ہوئے جبکہ دیگر سمندر کا حصہ بن گئے۔ فرانس کے ماہر آثار قدیمہ جان ایف ایمبروور نے 1994 میں اسکندریہ بندرگاہ کے علاقے میں تحقیقی کام کے دوران مینار کے کچھ پتھر سمندر کی تہہ سے دریافت کیے تھے۔ اسکندریہ بندرگاہ کے علاقے میں تحقیقی کام کے دوران مینار کے کچھ پتھر سمندر کی تہہ سے دریافت ہوئے۔ اسکندریہ قدیم دنیا کا اہم شہر رہا ہے۔ یہاں ملاح اور تاجر کثیر تعداد میں آتے جاتے رہتے تھے۔ متعدد مورخین، جغرافیہ نویسوں اور سیاحوں نے اپنی تصانیف میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ ان سیاحوں میں سے ایک ہیں جنہیں جذبہ سیاحت اور شوق جستجو اسکندریہ لے گیا تھا۔ 642 میں اسکندریہ کی قدیم لائبریری تباہ ہو گئی تھی جسے مصر نے اقوام متحدہ کے تعاون سے اسکندریہ کے اشرباطی نامی علاقے میں جدید انداز میں بحال کر دیا تھا۔ اس کا افتتاح 16 اکتوبر 2002 کو ہوا۔ لائبریری میں عربی، انگریزی، فرانسیسی، اطالوی، اسپینی اور جرمن زبانوں میں شاندار کتابیں موجود ہیں۔ دنیا کی نایاب زبانوں کا لٹریچر بھی یہاں لایا گیا ہے۔ اس میں دنیا کی دوسری بڑی فرانسیسی لائبریری اور انٹرنیٹ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت 6 اسپیشل لائبریریاں، 3 عجائب گھر، فضائے گنبد اور بچوں کے لیے سائنسی نمائشوں کا بال بھی کھولا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کانفرنس سینٹرز اور 7 اسپیشل ریسرچ سینٹر بھی یہاں موجود ہیں۔